عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ تمام قسم کی تعریفیں، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور انگنت بے انتہا بے شمار درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ ہم سب کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اپنانا، اس پر عمل کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قول و فعل پر عمل کرنا، آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا، آپ کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنا، یہ ہمیشہ خیر لاتا ہے، بھلائی لاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم سے منہ موڑنا، آپ کے فرامین سے، آپ کے اعمال سے، آپ کے فعل سے منہ موڑنا، یہ ہمیشہ شر اور برائی کو جنم دیتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اہم تعلیم تھی قوت برداشت، یعنی برداشت کرنا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک اہم تعلیم تھی برداشت کرنا، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں برداشت کرنا سیکھیں، اپنی زندگی کے مسائل میں برداشت کرنا سیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی کہ جو برداشت سے کام لیتے ہیں اور غصے کو پی جاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، درگزر سے کام لیتے ہیں، تو ایسے لوگ بھی جو ہیں اللہ رب العالمین کے پسندیدہ ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے، اللہ رب العالمین نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ صفت جو ہے برداشت کرنا، یہ بہت ہی اہم صفت ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوتا، وہ جذباتی ہوتے ہیں اور کسی بھی بات پہ بہت جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، بہت سخت ریئیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو ان کے غصے کی وجہ سے، ان کی سختی کی وجہ سے ان کو کبھی خیر نہیں ملے گا، بلکہ اگر وہ انہی معاملات میں نرمی سے کام لیں، اگر وہ برداشت سے کام لیں،
تو اس کی وجہ سے کافی خیر انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی طرف سے مل سکتا ہے۔ اور قوت برداشت جو ہے، برداشت کرنا، یہ ایسی صفت ہے جو محمود ہے، جو قابل تعریف ہے۔ جس شخص کے اندر برداشت کا مادہ ہوتا ہے، لوگ اس کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں، لوگ اس کی پیٹھ پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں کہ یار فلاں شخص جو ہے بڑے برداشت والے ہیں، بڑی ہی ان کے اندر جو ہے سمجھ بوجھ ہے، اور بہت جلدی جو ہے غصہ نہیں ہوتے ہیں، بہت جلدی جو ہے اپنا آپا نہیں کھوتے ہیں، تو لوگ جو ہے پیچھے بھی تعریف کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا یہ صفت جو ہے برداشت کرنا اور غصے کو پی جانا، یہ جو ہے قابل تعریف ہے، یہ محمود صفت ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت اشد بن قیس سے فرمایا، کہا ان فیک خصلتین یحبہم اللہ، تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ رب العالمین بہت پسند فرماتا ہے۔ سوچو، اللہ کی نگاہوں میں بھی یہ صفتیں جو ہیں بہت ہی زیادہ قابل تعریف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صفتوں کو پسند فرماتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ان صفت کو پسند فرماتا ہے تو جس کے اندر یہ صفت پائی جائے اللہ رب العالمین اس کو بھی پسند فرمائے گا، اللہ کی نگاہوں میں وہ شخص بھی قابل قدر ہوگا۔ تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اشد بن قیس سے کہ تمہارے اندر دو عادتیں ایسی ہیں، دو خصلتیں ایسی ہیں جن کو اللہ رب العالمین پسند فرماتا ہے، الحلم والعنات، ایک تو بردباری اور ایک فہم و فراست۔ بردباری کا مطلب بھی یہی ہے کہ تم تحمل سے کام لیتے ہو، بردباری سے کام لیتے ہو، بہت جلدی جذباتی نہیں ہو جاتے، معاملہ فہم ہو، تمہارے اندر فہم و فراست پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت اشد بن قیس کی اس چیز پر تعریف فرمائی کہ تمہاری یہ دو خصلتیں، تمہاری یہ دو عادتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اپنے یہاں جو شخص جلدی غصہ ہو جاتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنے ماننے میں یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بہادر ہوں، میں بہت زیادہ بہادر ہوں، میں بہت زیادہ نڈر اور بے خوف ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری بہادری ہے۔ اپنی اس صفت کو کہ برداشت نہ کرنا جو ہے وہ اس میں لیتا ہے کہ یہ میری خوبی ہے، حالانکہ یہ اس کی خوبی نہیں ہے، یہ اس کی کمزوری ہے۔ برداشت نہ کرنا یہ اس کی کمزوری ہے۔ جو طاقتور ہوگا، جو قوت والا ہوگا، وہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھے گا، وہ برداشت کرے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی ایسے ہی شخص کو بہادر اور ایسے ہی شخص کو پہلوان قرار دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، رواہ البخاری۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں پچھاڑ دیتا ہے۔ بھائی ہماری نگاہوں میں تو پہلوان وہی ہے، کیونکہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ جسمانی قوت کو دیکھتے ہیں، جسمانی طاقت کو، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کو روحانی طاقت و قوت مطلوب ہے، وہ پسندیدہ ہے۔ اس کی روحانی طاقت و قوت کس قدر ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، کسی کو پیٹ لے، دبا لے، بلکہ بہادر کون ہے؟ بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے اوپر کنٹرول کر لیتا ہے، یہ اصل بہادر ہے۔ یہ شیطان سے جیت گیا، یہ اپنے نفس سے جیت گیا، یہ اپنے جذبات پر قابو پا گیا، تو اصل بہادر یہ ہوا۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دیا، کسی کو دو تھپڑ رسید کر دیے، کسی کو گالی گفتاریاں دے دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا اور وہ خاموشی سے چلا گیا۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہماری باتوں سے جو ہے
روب کھا کر چلا گیا؟ نہیں، ہماری گالی گفتاری سے، ہماری بد زبانی سے، اس سے وہ ہو کر چلا گیا ہے. کیوں کہا جاتا ہے ننگے سے نہیں ڈرا جاتا، ننگے کے ننگ پن سے ڈرا جاتا ہے. تم سے نہیں ڈر رہا، تمہاری بد زبانی سے وہ جو ہے حیا کر رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے یار اس سے الجھوں تو میری کیا قدر رہ جائے گی، میری کیا اہمیت رہ جائے گی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصل پہلوان یہ ہے انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے میں اپنے اوپر قابو پا لیتا ہے، جو غصے میں اپنے اوپر کنٹرول پا لیتا ہے. لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں بھائی میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. کیا کہتے ہیں لوگ؟ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. بھائی اس میں کیا خوبی ہے تمہاری؟ اس میں برداشت کرنا تو غلط بات کو ہی برداشت کیا جاتا ہے، صحیح بات تو سب برداشت کر لیتے ہیں. صحیح بات پر کسی غصہ آتا ہے؟ کوئی صحیح بات کہے تو غصہ آئے گا کسی کو؟ لوگ اسے فخریہ طور پر کہتے ہیں کہ بھائی غلط بات مجھ سے برداشت نہیں ہوگی. ارے برداشت غلط بات ہی کو تو کیا جاتا ہے، صحیح بات تو کوئی بھی برداشت کر لے گا. اس میں تمہاری کیا خوبی ہوئی کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا؟ غلط بات ہی کو برداشت کیا جاتا ہے، ایسی بات جو ہمارے مزاج کے خلاف ہو، ایسی بات جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ایسی بات جو غصہ دلائے، ایسی بات جو تیش دلائے، اس بات پر بھی کنٹرول کر جانا، اپنے غصے پر قابو پا لینا، اپنے جذبات پر قابو پا لینا، یہ اصل چیز ہے، یہ اصل قابل تعریف بات ہے. اس میں کوئی خوبی نہیں ہے کہ میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. بھائی غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، اچھی بات کو تو سب برداشت کرتے ہیں. اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں ہے. خوبی تمہاری یہ ہوگی کہ تم غلط بات کو برداشت کر لے جاؤ جب تمہارے مزاج کے خلاف ہو، جب تمہاری طبیعت کے خلاف ہو، جب تمہاری رائے کے خلاف ہو، اس چیز کو تم برداشت کر لے جاؤ. جس پر غصہ آنا چاہیے، جس پر تیش آنا چاہیے، غضب آنا چاہیے، اس پر تم قابو پا جاؤ اپنے اوپر اس وقت. یہ قابل تعریف چیز ہے. تو لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں میں غلط چیز کو برداشت، اور اگر وہ برداشت اپنے اندر پیدا کر لیں، کتنے لڑائی جھگڑے، فساد، آپسی تنازع برداشت کی وجہ سے ختم ہو جائیں. لیکن برداشت نہیں ہے. اور برداشت، اچھا انسان کیا کہتا ہے میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. غلط بات کو وہ برداشت کرتا ہے. کتنی غلط باتیں برداشت کر رہا ہے. اس روئے زمین پر شرک ہو رہا ہے، برداشت کر رہا ہے. اس روئے زمین پر بدعات کو انجام دیا جا رہا ہے، وہ برداشت کر رہا ہے. اللہ کی نافرمانی کی جا رہی ہے، برداشت کر رہا ہے. بے نمازی لوگ گھوم رہے ہیں، وہ برداشت کر رہا ہے. لوگ جوا کھیل رہے ہیں، سٹا لگا رہے ہیں، اسے معلوم ہے، وہ برداشت کر رہا ہے. وہ کہتا میں غلط بات کو برداشت نہیں کرتا. یہ کہو کہ میں اپنے سلسلے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتا ہے، اپنے سلسلے میں کوئی بات برداشت نہیں کرتا. ورنہ غلط باتیں تو کتنی برداشت کر رہے ہو. محلے میں کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں، علاقے میں کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں، سب برداشت کر رہا ہے. لیکن اپنے سلسلے میں کوئی بات برداشت نہیں ہے. تو انسان اس میں بھی جھوٹا ہے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. کتنی غلط باتیں ہوتی ہیں وہ برداشت کر رہا ہوتا ہے. اس کے علاقے میں، اس کے محلے میں لوگ نماز نہیں پڑھ رہے، سب کچھ وہ برداشت کر رہا ہے نا. لیکن اس کی ذات کے تعلق سے کوئی بات آتی ہے تو وہ آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو وہ اس معاملے میں بھی جھوٹا ہے کہ میں غلط بات برداشت نہیں کرتا. میرے بھائیوں، وہ برداشت نہیں کرتا اپنے ماں باپ کی بات، برداشت نہیں کر سکتا وہ اپنے بھائیوں کی بات، اپنے دوستوں احباب کی بات، اپنے رشتہ داروں کی بات، ان کی برداشت وہ نہیں کرتا ہے. لیکن اگر انسان اپنے اندر برداشت والی صفت پیدا کر لے، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کر لے، تو کتنی لڑائی، کتنے جھگڑے، کتنے تنازع، آپسی اختلافات، کتنی جو رشتہ داریاں ٹوٹی ہیں وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں. یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں اگر برداشت کر لے انسان اپنے اندر. قوت برداشت انسان اگر اپنے اندر پیدا کر لے، قوت برداشت. میاں بیوی کی لڑائی، طلاقیں، رشتہ داری ٹوٹ جانا کس وجہ سے ہے؟ اگر اس رشتے کی تہ میں جائیں گے، پتہ لگائیں گے، تو پتہ چلے گا کہ معاملہ ذرا سا تھا، لیکن صرف برداشت نہ کرنے کی وجہ سے نوبت طلاق تک آ گئی. معاملہ ذرا سا تھا، لیکن شوہر نے بھی برداشت نہیں کیا اور پھر بیوی نے بھی برداشت نہیں کیا.
قوت برداشت دونوں کھو بیٹھے. شوہر نے ایک سنائی تو بیوی نے 10 سنا دی. عورتیں بھی سنانے میں پیچھے نہیں ہوتی. شوہر نے ایک بات کہی, بیوی نے 10 کہہ دی. اب شوہر کی غیرت جو ہے جوش میں آ گئی, عورت ہو کر بیوی ہو کر زبان لڑاتی ہے, مجھے سناتی ہے, میں نے کہہ دیا لیکن اسے کہنے کا کیا حق ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کیا ہوں, میں قوام ہوں, میں مالک ہوں, گھر کا وہ ہوں, تو میں تو چلو کہہ سکتا ہوں, اس نے کیسے کہہ دیا. تو پھر جب وہ 10 سناتی ہے یہ بھی ٹیش میں آ جاتا ہے, یہ بھی اس کو مار دیتا ہے, پیٹ دیتا ہے. اب وہ اپنے میکے فون کر دیتی ہے. اب گھر والوں کی غیرت جوش میں آ جاتی ہے, وہ بھی برداشت سے کام نہیں لیتے کہ اچھا اس کی اتنی ہمت, آ رہا ہوں, آ جائیے تیار ہو کر. وہ گھر لے آئے, دونوں طرف سے وہ اپنے گھر لے آئے. اب دونوں طرف سے باتیں چلی, دونوں طرف برداشت کا مادہ نہیں ہے, بالآخر گھر ٹوٹ جاتا ہے. اگر شوہر نے کچھ کہہ دیا, بیوی اس چیز کو برداشت کر لے. شوہر کچھ بھی کہہ رہا ہے, عورت تھوڑی دیر کے لیے کچن میں لگ جائے, اپنا کام کرنے لگے کہ جو کہہ رہے ہیں کہنے دو. 5 منٹ میں شوہر کا غصہ کافور ہو جائے گا. کچھ مسائل الگ ہو سکتے ہیں کہ جس میں نبھنے کا کوئی چانس نہ ہو, سارے معاملات ایسے نہیں ہوتے, لیکن میں زیادہ تر % کی بات کر رہا ہوں کہ قوت برداشت نہ ہونے کی وجہ سے معاملات بگڑتے ہیں. کچھ معاملات ایسے الگ ہو سکتے ہیں انفرادی کہ معاملات نہ بنے کسی اور وجہ سے, لیکن زیادہ تر جو ہے اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ برداشت نہیں کیا. شوہر نے کچھ کہا, بیوی برداشت کر لے, اپنے کام میں لگ جائے, کچن میں لگ جائے. 5 منٹ کے اندر شوہر کا غصہ ختم ہو جائے گا, ختم اس کا غصہ, ٹھنڈا, اس سے زیادہ اس کا غصہ نہیں رہے گا. یا چلو اگر بیوی کچھ کہہ رہی ہے, شوہر تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لے کہ چلو کوئی بات نہیں, بچوں میں کھیلنے لگ جائے, جو کہہ رہی ہے کہنے دو. تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی چپ ہو جائے گی. معاملہ تب بگڑتا ہے جب دونوں ہی ایک دوسرے کی برداشت نہیں کرتے. شوہر بیوی کی برداشت نہیں کر رہا, بیوی شوہر کی برداشت نہیں کر رہی. شوہر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں مالک ہوں, مجھے ان پر مجھے قوام بنایا گیا ہے. یہ سب کو معلوم ہے کہ آدمی کو قوام بنایا گیا ہے, لیکن یہ نہیں معلوم کسی کو کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے, اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے توڑ دو گے. تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ بھئی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ایک نیچر بتائی ہے, ایک فطرت بتائی ہے, تو برداشت کرے اس چیز کو. وہ خاموش نہیں ہوگی, ہو سکتا ہے بہت ساری عورتیں خاموش ہو جاتی ہیں لیکن بہت ساری نہیں بھی ہوتی, تو وہ برداشت کر لے, گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. دونوں میں سے کوئی ایک برداشت کرے, شوہر یا بیوی. اگر شوہر برداشت نہیں کر رہا تو بیوی برداشت کر لے, بیوی برداشت نہیں کری, شوہر برداشت کر لے, انشاءاللہ گھر نہیں ٹوٹے گا. تو جس گھر میں قوت برداشت ہوگی کسی ایک کے اندر, شوہر یا بیوی, تو طلاق کی نوبت نہیں آئے گی. اور جب دونوں میں برداشت, بھائی ایک دھاگا ہے, ٹھیک ہے, ایک نے اس طرح سے پکڑا, ایک نے اس طرح سے, وہ کھینچے ادھر سے, یہ ادھر سے ڈھیل دیتا چلا جائے, آگے بڑھتا چلا جائے, دھاگا نہیں ٹوٹے گا. یا ادھر والا کھینچے تو وہ ادھر سے ڈھیل دیتا چلا جائے, یہ دھاگا نہیں ٹوٹے گا. لیکن دونوں اپنی اپنی طرف کھینچنے لگے تو یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا. دونوں اپنی اپنی طرف کھینچے, کوئی ڈھیل دینے پر راضی نہ ہو تو یہ دھاگا ٹوٹ جائے گا. طلاق کے جتنے معاملات آتے ہیں, طلاق کے جتنے معاملات سامنے آتے ہیں, جب اس کی اسٹوری کو سنو صحیح طریقے سے بیٹھ کر, تو پتہ یہ چلتا ہے بات زیادہ نہ تھی, برداشت نہ ہونے کی وجہ سے بڑھ بڑھ کر یہاں تک پہنچ گئی. تو میرے بھائیوں, برداشت کا مادہ اگر ہم پیدا کر لیں اپنے اندر, اسی طرح ماں باپ کی بات کو برداشت کرنا, بھائیوں کی بات کو برداشت کرنا, رشتہ داروں کی باتوں کو برداشت کرنا, پڑوسیوں کی بات کو برداشت کرنا, دوستوں احباب, کوئی ایک نہیں, سارے اگر اپنا مزاج یہ بنا لے کہ ہمیں برداشت سے کام لینا ہے, تو کتنے لڑائی دنگے جھگڑے سارے کے سارے ختم ہو جائیں. لیکن ہم آستینیں چڑھا لیتے ہیں, آستینیں چڑھا لیتے ہیں, ایک دوسرے کے خلاف آستینیں چڑھا لیتے ہیں, گالی گفتاری پر نکل آتے ہیں, لڑائی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور ہر ایک اپنی طاقت اور قوت دکھانے کے لیے بےتاب نظر آتا ہے کہ مجھ میں زیادہ طاقت ہے, میرے زیادہ حواری ہیں, میرے زیادہ ساتھ دینے والے ہیں, میرے زیادہ سپورٹ کرنے والے ہیں, لہذا دیکھو میں تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دوں گا. یہ کیا ہے؟
برداشت کا مادہ نہ ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رجلا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوصنی، مجھے کوئی وصیت کیجیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تغضب، وصیت کا مطلب کوئی اچھی نصیحت کیجیے، کوئی اچھی نصیحت کر دیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نصیحت کیا فرمائی؟ ایک بس، لا تغضب، غصہ مت ہو، برداشت اپنے اندر پیدا کرنا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ کتنے مسائل اس کی وجہ سے ختم ہو سکتے ہیں، کتنی ٹینشنیں اس کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں، اور اس پر تجربہ کر کر دیکھ لیجئے، یہ ایسی چیز ہے جس کا 100% رزلٹ ہے۔ باقی جو دعوے ہوتے ہیں اس کے رزلٹ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں، کسی ڈاکٹر نے دعویٰ کر دیا، حکیم نے دعویٰ کر دیا اس معجون کا اتنا رزلٹ، لیکن یہ جو میں نسخہ بتا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نسخہ ہے، اس کا 100% رزلٹ ہے۔ ذاتی زندگی میں اس کا تجربہ کر کر دیکھ لیں، شوہر بیوی کے تعلقات میں، آپس میں، بھائی بھائی کے تعلقات میں، پڑوسیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اس تجربے کو کر کے دیکھ لیں کہ اگر برداشت اپنے اندر پیدا کر لی تو انشاءاللہ کتنی ٹینشنیں، کتنی آپسی نفرتیں، کتنی جھگڑے، تعلقات کا ٹوٹنا، یہ تمام مسائل جو ہے سردردی تمام کے تمام ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا نصیحت فرماتے ہیں ان صحابی کو؟ لا تغضب، غصہ مت ہوا کرو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فردد مرارن، ان شخص نے اپنی بات کو کئی مرتبہ دہرایا، اللہ کے نبی کوئی نصیحت کیجیے اچھی، آپ نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا لا تغضب، غصہ مت ہونا۔ یہ ایک نسخہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ذرا سا ایک لفظ کا غصہ مت ہونا، لا تغضب، یہ ایک نسخہ دیا ان صحابی کو۔ تو میرے بھائیوں یہ چیز جو ہے برداشت کرنا، یہ ہمیشہ بھلائی اور خیر لاتا، اور یہی ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عملی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شان دیکھیں، آپ کا مقام دیکھیں، لیکن برداشت دیکھیں، برداشت کس حد تک تھی۔ آج تو لوگ اپنے اسٹیٹس کے حساب سے بھی غصہ ہوتے ہیں، مجھے کیسے کہہ دیا اس نے، میرا یہ اسٹیٹس ہے، میرا یہ مقام ہے، اس کی یہ مجال مجھے کہہ دے۔ لوگ اسٹیٹس کے اعتبار سے انہیں غصہ آتا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، رکشے والا اگر اس سے بائک والا ٹکرا جائے، رکشہ اور بائک ٹکرا جائے تو ہمیشہ غصہ کس سے آئے گا؟ بائک والے کو۔ یہ اصول ہے سماج کا، یہ اصول ہے، بائک اور رکشہ ٹکرائے گا تو غلطی کس کی ہوگی؟ ہمیشہ بائک رکشے والے کی غلطی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ غریب ہے، بائک والا امیر ہے، اس کے پاس بائک ہے، وہ آگے جا رہا ہو، اب بائک کار سے ٹکرا جائے تو کس کی غلطی ہوگی؟ بائک والے کی۔ کار والے کو غصہ آئے گا، وہ باہر نکل کر کار سے اسے دو سنائے گا اور بائک والا خاموش ہو کر جائے گا۔ رکشے والے پر چوڑا ہو رہا تھا، غصہ ہو رہا تھا، لیکن کار والے سے کچھ نہیں کہے گا، کار والا اسے سنائے گا۔ یہاں غلطی بائک والے کی۔ کیوں؟ غصہ کسے آئے گا؟ کار والے کو، کیونکہ وہ امیر ہے، بائک والا غریب ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اسٹیٹس کے حساب سے لوگوں کو غصہ آتا ہے، فلاں نے مجھ سے ایسے کیسے کہہ دیا، میرا تو یہ مقام ہے، میں فلاں عہدے پر ہوں، میں فلاں منصب پر ہوں، اس کی کیا اوقات، اس کی کیا حیثیت، وہ مجھ سے میرے بارے میں یہ کہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا مقام و مرتبہ کسی کا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ شان کسی کی ہو سکتی ہے؟ عام لوگ تو عام لوگ، نبی اور رسولوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم مرتبہ، ہم منصب، اس شان والا کوئی نہیں۔ لیکن برداشت دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں برداشت کس قدر ہے۔ ایک شخص آتا ہے، اس کا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر قرضہ ہے، قرض کا لین دین اس وقت بھی چلتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور اس نے اپنے قرض کا مطالبہ کیا، فاغلظ، اور سختی سے کیا۔ بھائی نرمی سے بھی مطالبہ کر سکتا تھا کہ میرا یہ معاملہ ہے، آپ پر یہ لین دین ہے، دے دیجئے، لیکن اس نے سختی کی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نبی کے جانثار موجود ہیں،
نبی اکیلے نہیں ہیں، نبی کے ساتھ نبی کے وہ جانثار موجود ہیں جو نبی کے ابروؤں کے اشارے پر اپنی جان دے دینا گوارا کرتے ہیں۔ نبی کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ادب و احترام میں خاموش ہو کر سنتے ہیں اور اپنا سر تک نہیں ہلاتے کہ کہیں ہمارے سروں سے پرندہ نہ اڑ جائے، جیسے ان کے سر پر پرندہ بیٹھا ہو ایسا لگتا ہے۔ وہ صحابہ نبی کی مجلس میں موجود ہیں، کیسے گوارا کر لیتے کہ کوئی شخص آئے اور نبی سے ٹیڑھی نگاہ کر کے بات کر جائے؟ انہیں کیسے گوارا ہوتا کہ ان کی موجودگی میں کوئی ان کے نبی سے اس طریقے سے بدتمیزی سے پیش آئے؟ ٹھیک ہے، تمہارا تقاضا ہے، قرض ہے، قاعدے سے آ کر مانگو، یہ کیا طریقہ؟ تو حدیث میں آتا ہے فہم اصحابہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اس کی طرف دوڑے مارنے کے لیے۔ ہمت کیسے ہوئی اس کی؟ ہماری موجودگی میں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رک جاؤ، یہ دیکھیے قوت برداشت۔ آج ہمارے ساتھ چار دوست ہوں، وہ کوئی ہم سے الجھ پڑے، گالی دے دے، تھپڑ مار دے، اور چار دوست ہو اچھے خاصے طاقتور، برداشت کریں گے؟ چلو مارو، سب مل کر پیٹو اسے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو روک دیا، رک جاؤ، کہا رکو، مارو نہیں۔ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، حقدار ہے، حقدار کو کہنے کا حق ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو سمجھا دیا، حق والا کہنے کا حق بھی رکھتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا جو قرض تھا ہم پر دے دو، جو اس کا سواری تھی وہ اس طرح کی سواری دے دو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی موقع پر قرض لے لیتے تھے، کہیں جنگ پر جا رہے ہیں، سواریاں کم پڑ گئیں تو کسی سے قرض لے لیا کہ بھئی اپنی سواری دے دو، ہم دے دیں گے واپس۔ اپنے لیے قرض نہیں لیا، اپنے لیے نہیں، اس طرح کے مواقع کے لیے۔ یا کوئی ضرورت مند آ گیا، آپ نے کسی سے قرض لے کر اس کی ضرورت پوری کر دی، آپ نے فرمایا ان کا قرض ہے وہ جو ہے دے دو، ان کی جیسی سواری۔ صحابہ نے تلاش کیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تلاش کیا ہم نے، جیسی اس کی سواری تھی اس طرح کی نہیں ہے، اس سے اچھی ہے، اس سے اچھا جانور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ہی دے دو، تم میں بہتر وہ ہے احسنکم قضاء، جو ادائیگی کے اعتبار سے اچھا ہو۔ اللہ اکبر۔ جو بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے، جو سختی کے ساتھ پیش آ رہا ہے، جو جہالت اور نادانی دکھا رہا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک تو یہ کہ برداشت کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو روک دیتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اس سے کچھ تعرض نہیں کرنا، اور دوسرا یہ کہ اس کا قرض بھی ادا کرتے ہیں تو احسان کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ، تم نے جتنا دیا تھا اس سے بہتر لو۔ یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ۔ اچھا، یہ شخص تو وہ تھا جس کا قرض تھا، اس نے بدتمیزی کر دی۔ ایک شخص، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے بھی آ جاتے تھے لوگ کہ کوئی قرض وغیرہ نہیں، مطالبہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے بھی سختی کر دی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث، کہتے ہیں میں اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے تھے، ایک دیہاتی شخص آیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نجرانی چادر، یعنی ایک چادر جو ہے اوڑھی ہوئی تھی، اس نے چادر کھینچی اور سختی سے چادر کھینچی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نشان پڑ گیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں نشان پڑ گیا گردن پر، اتنی سختی سے چادر کھینچی اور کہا یا محمد، اے محمد، مرلی من مال اللہ الذی عندک، اللہ کا جو مال ہے تم پر اس میں سے مجھے بھی دو، حکم دو کہ اس میں سے مجھے دے، یعنی جنگ میں جو مال غنیمت ملتا ہے یا جو آپ کے پاس بیت المال ہے اس میں سے مجھے دو۔ اب دیکھیے اس کا کوئی قرض نہیں ہے، کوئی لین دین نہیں ہے، اپنی ضرورت کے لیے آ رہا ہے۔ جب آدمی اپنی ضرورت کے لیے آتا ہے تو بہت ہی زیادہ میٹھے الفاظ میں بات کرے گا، تھوڑا سا دب کر بات کرتا ہے، اپنی ضرورت کے لیے آ رہا ہے نا، کوئی لین دین تو نہیں ہے، لیکن یہ اپنی ضرورت کے لیے آیا اور اس قدر سختی سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہاں پر نشان پڑ گیا، ایسے چادر کھینچی پیچھے سے، بالکل اکھڑ مزاج، وہ کہا اللہ کا جو آپ پر مال ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، مجھے بھی اس میں سے دلواؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
فالتفت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، پلٹ کر دیکھا، فضحک، مسکرا دیے۔ اللہ اکبر، قوت برداشت دیکھیں ہمارے اور آپ کے نبی کا اسوہ۔ ربیع الاول کا مہینہ گیا، بڑی خوشیاں منائی گئیں، جلوس، جھنڈیاں، یہ ہے چیزیں اپنانے کی قوت برداشت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قوت برداشت دیکھیں۔ فضحک، فرماتے ہیں حضرت انس نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر مسکرا دیے، اور پھر اس نے جو مانگا، جو اس کی ضرورت تھی، وہ پوری کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ اسوہ میرے بھائیوں اور بہنوں ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ چند صحابی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں چند یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ یہودی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جلتے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یہودی آئے اور کہا السلام علیکم۔ سننے میں کیا لگ رہا ہے؟ سلام کیا ہوگا۔ جو نہیں جانتا، پڑھا لکھا نہیں ہے یا میننگ نہیں جانتا، کہے گا سلام کیا ہے، یا غور سے نہیں سنا تو ایسا ہی لگے گا سلام کیا۔ لیکن انہوں نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ السلام علیکم۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت ہو۔ السلام علیکم کا مطلب ہوتا ہے تم پر سلامتی ہو، اللہ تمہیں سلامتی سے رکھے، اللہ تمہیں خیر و عافیت سے رکھے۔ السلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم، موت، تمہاری ہلاکت ہو، بربادی ہو، موت ہو آ جائے تمہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ففہمتھا، میں سمجھ گئی، میں نے ان کا جملہ سنا اور میں سمجھ بھی گئی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری بیوی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حد درجہ محبت رکھنے والی، کیسے گوارا کر لیتی ان کے سامنے ان کے تاجدار کو گالی دی جائے؟ یہ گالی ہی تھی ایک طرح کی۔ بیویاں شوہر کے تعلق سے غیرت مند ہوتی ہیں، خود شوہر کو 4 سنا لیں گی، لیکن کوئی اور سنا دے، کوئی دوسری عورت کہہ رہی ہو کوئی اور، تو اس سے لڑ پڑیں گی۔ بیویوں کی ایک یہ بھی خوبی ہوتی ہے، شوہر کے تعلق سے غیرت مند ہوتی ہیں، خود سنا لیں گی شوہر کو، لیکن کوئی دوسری کہے تو اس سے لڑ لیں گے شوہر کے لیے۔ وہ کیسے؟ اللہ، حضرت عائشہ کیسے خاموش ہو جاتی؟ یہودیوں نے کہا کہ السلام علیکم، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ گئی ان کا جملہ، ان کا مقصد بھی سمجھ گئی۔ ففہمتھا، تو میں نے کہا والسلام علیکم ولعنت اللہ وغضب اللہ علیکم، تم پر موت ہو، تم پر اللہ کا غضب ہو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت عائشہ نے یہ باتیں انہیں کہی۔ اب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تجاوز کر گئی ہیں، انہوں نے صرف یہ جملہ کہا السلام علیکم، حضرت عائشہ نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا تم پر اللہ کی لعنت ہو، تم پر اللہ کی پھٹکار ہو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً فرمایا مہلن یا عائشہ، تو عائشہ رک جاؤ، جانے دو بات کو، ان اللہ یحب الرفق فی الامر کلہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اولم تسمع ما قالوا، یہ ان لوگوں نے جو الفاظ کہے کہ آپ نے سنے نہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں نے سن لیے، اور میں نے جواب بھی دے دیا وعلیکم، میں نے جواب بھی دے دیا وعلیکم کہہ کر۔ وعلیکم کا مطلب ہوتا ہے سیم، تمہارے لیے بھی ایسا ہی، یہ ہے وعلیکم کا مطلب۔ وعلیکم السلام بھی نہیں کہا کہ تم پر موت ہو پورا جملہ، صرف کیا کہا؟ اور تمہارے لیے بھی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم سے سامنے والے نے جو ہمارے لیے جو کی ہے، چاہے دعا یا بد دعا، سیم اس کے لیے ہم نے واپس کر دی، تمہارے لیے بھی یہی چیز۔ ولا کا بمثل، اس معنی میں تمہارے لیے بھی سیم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ میں نے جواب دے دیا، وعلیکم کا جملہ کہہ دیا، اتنا کافی ہے۔ اور انہوں نے مجھ پر جو بد دعا کی وہ اللہ نے قبول نہیں کی، اور میں نے جو ان کے حق میں الفاظ کہے اللہ نے اس کو قبول فرما لیا، کافی ہے۔ پھر مجھے غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپے سے باہر تمہیں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے بھی کہا، میں نے وعلیکم کہہ کے رپلائی کر دیا، اور ان کا کہنا بیکار گیا، اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا، لیکن میں نے جو ان پر جواب دیا اللہ نے اس کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ تھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قوت برداشت، یہ ہے ہمارے لیے اسوہ،
یہ ہے ہمارے لیے نمونہ۔ بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے، شکایت ہوتی ہے کہ یار ٹھیک ہے، ہم اچھے سلوک سے، ہم اخلاق کے ساتھ اپنے رشتہ داروں سے بے شک پیش آئیں، لیکن تبھی تو جب وہ بھی ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ انہیں یہ شکوہ و شکایت ہوتا ہے کہ یار میں بار بار اپنے پڑوسی سے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے چچا سے، اپنے چچا زاد بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے فلاں سے، اپنے فلاں سے اخلاق سے پیش آتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں۔ میں کب تک برداشت کروں؟ میرے بھائیوں، برداشت کیجئے، اسی میں خیر ہے، اسی میں خیر ہے۔ اور جب تک برداشت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ آپ کے لیے مقرر ہے جو آپ کا مددگار ہے، جو آپ کا مددگار ہے، جو آپ کی مدد کرتا ہے۔ جو آپ کی کن چیزوں سے مدد کر سکتا ہے فرشتہ؟ اللہ رب العالمین فرشتوں کو بہت ساری چیزوں کے لیے مقرر کرتا ہے۔ وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں شیاطین اور جن کے حملوں سے، وہ انسان کی مدد کرتے ہیں اور دیگر کئی چیزوں سے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فرشتہ اس کے حق میں دعا کرے اور اس کے حق میں بد دعا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اللہ نے اس فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ اگر آپ برداشت کرتے ہیں تو لوگ شکوہ و شکایت کرتے ہیں کہ یار میں کب تک ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤں، میں کب تک برداشت کروں، وہ ہمارے ساتھ اخلاق سے پیش آتا ہی نہیں۔ تو آئیے ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابتن، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، وہ مجھ سے رشتہ داری توڑتے ہیں۔ میرا معاملہ کیا ہے؟ میں رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہوں، ان کا مزاج کیا ہے؟ وہ رشتہ داری توڑنا چاہتے ہیں، وہ نہیں ملنا چاہتے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے، میں اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، وہ اچھے اخلاق سے پیش نہیں آتے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں ان سے رشتہ داری جوڑنا چاہتا ہوں، لیکن وہ رشتہ داری کو توڑتے ہیں۔ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، میں ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آتا ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وہ جہالت سے پیش آتے ہیں، وہ میرے ساتھ جہالت دکھاتے ہیں، اور میں ان کے ساتھ بردباری سے پیش آتا ہوں، اور وہ میرے ساتھ بے صبری سے پیش آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ تم نے کہا، تو پھر تم ان کے منہ میں گویا کہ آگ کی ریت بھر رہے ہو، ان کے منہ میں گرم ریت بھر رہے ہو، اگر معاملہ ایسا ہی ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی آخرت خود برباد کر رہے ہیں، تم اچھا کر رہے ہو، کرتے رہو، وہ تمہارے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں، تمہاری اچھائی کا جواب اچھائی سے نہیں دے رہے، تو وہ اپنی آخرت خود برباد کر رہے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین کی طرف سے برابر تمہارے لیے ایک مددگار مقرر ہے، یعنی فرشتہ مقرر ہے، ما دمتا ذالک، جب تک کہ تم اپنے اسی رویے پر قائم رہتے ہو، جب تک تمہارا یہ رویہ ہے کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے بھائی، تمہارے پڑوسی تمہارے ساتھ جس طریقے سے بھی پیش آئیں، لیکن تم ان کے ساتھ اچھائی ہی سے پیش آتے ہو، تم ان کی طرح جہالت پر نہیں اترتے، تم ان کی طرح گالی گفتاری نہیں کرتے، تم ان کی طرح ان کو برا بھلا نہیں کہتے، تم ان کی طرح ان کا برا نہیں چاہتے جیسے وہ تمہارا برا چاہتے ہیں، جب تک تم اپنے اس رویے پر ہو، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو تمہاری مدد میں لگا ہوا ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اس سے اچھی بات کیا ہوگی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، قوت برداشت اپنے اندر ہمیں کرنا ہوگا، پیدا کرنی ہوگی، برداشت کرنا ہمیں سیکھنا ہوگا، تو انشاءاللہ کتنے مسائل ہمارے جو ہے حل ہو جائیں گے۔ اور پھر آخر میں وہی کہوں گا جو میں نے بیچ میں کہا تھا کہ اس غلط فہمی کو دور کر دیجئے کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہیں تو ہم طاقتور ہیں۔ نہیں، برداشت نہ کرنا یہ انسان کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اندرونی طور پر جس کے اندر طاقت ہوگی، قوت ہوگی، وہ برداشت کرے گا، وہ اپنے اوپر برداشت کرے گا۔ کمزور کو غصہ جلدی آتا ہے، تو برداشت کرنا سیکھیے۔
برداشت میں بھلائی ہے، برداشت میں خیر ہے، برداشت کتنے لڑائی جھگڑوں کو ختم کرے گا، برداشت کرنا میاں بیوی کے تعلقات کو مضبوط کرے گا، میاں بیوی کے تعلقات کو ٹوٹنے سے بچائے گا، برداشت کرنا ہمارے رشتہ داریوں کی حفاظت کرے گا۔ میرے بھائیوں، برداشت کا مادہ اپنے اندر ہمیں پیدا کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہ بہترین صفت برداشت کرنا اللہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کا یہ اسوہ اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ان الحمد للہ